الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سيدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ یلقی اللہ سے ملاقات کرتا ہے، موت آ جاتی ہے، سوال بلا ضرورت بھی سوال، مانگنے کی عادت یا مال جمع کرنے کی عادت، سامان موجود ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، زلزلے میں نہیں دیکھا آپ نے جو سامان وہاں دے کر آتے تھے شام کو راجہ بازار میں بک رہا ہوتا تھا، پھر ملٹری والوں نے پوسٹ لگائی وہاں پر، واپسی پر ایک ایک آدمی کی چیکنگ کرتے تھے، سامان کو واپس نہیں جا رہا، پھر بریک ہوئی اور پھر وہی بیچ کر جانے والے اگلے دن لائن میں کھڑے ہوتے تھے لینے کے لیے، یہ کیفیت اس حدیث کے تحت حتیٰ یلقی اللہ، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کس حال میں ملے گا وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ایک ٹکڑا بھی گوشت کا نہیں ہوگا، سزا ہوگی یہ قیامت کے دن ہڈیوں کا ڈھانچہ، آپ نے تصاویر میں دیکھا ہوگا ہڈیوں کا ڈھانچہ کئی دفعہ آتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی جسم پر نہیں، یہ سزا ہے، باقی اللہ کے ہاں الگ سزا، یہ تو سب کے سامنے کھڑا ہوگا، پہچانا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو مانگتا ہی رہتا ہے۔ میں کتنوں کو جانتا ہوں پلاٹ ہے ان کے CDA کی اور پھر بھی زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ لے، مجھ سے کوئی آگے کہہ کہ شاہ صاحب فلاں شخص مجھ سے آیا کہ میری مدد کرو، میں سے کہتا ہوں اس کا تو پلاٹ ہے فلاں جگہ پر ہے، کہتے ہیں اس کا پلاٹ ہے، دھچکا لگتا ہے، 50 لاکھ کا تو پلاٹ ہے، حیران ہوتے ہیں۔ اب وہ عادت ہے جمع کرتے اتنا جمع کر لیں گے کھا نہیں سکیں گے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 1040۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، مجھے یاد ہے کالج لائف میں میرے پاس سامان کافی تھا، میں فارغ ہوا جامعہ سے، بیگ شیگ سارے بھرے ہوئے تھے، سب اسٹیشن پر ایک آدمی مجھ سے نہ کہتا مولانا کچھ دے دو، میں نے کہا یہ بیگ اٹھاؤ پار رکھ دو گاڑی کے پاس میں، کہنا کیوں رکھ دوں، میں نے کہا پیسے دوں گا، تم نے پیسے مانگے میں تمہیں پیسے دے دوں، کہنے لگا جب مانگنے سے ملتے ہیں مفت تو تمہارا سامان کیوں اٹھاؤں، سیدھا جب مفت مل رہے ہیں پیسے تو سامان اٹھا کے کیوں نہ، میں نہیں اٹھاتا ہوں، میں کسی اور سے لے لوں، جاؤ لے لو۔ ابھی پچھلے دن ایک فقیر کی وہ آئی ہے ہسپتال میں سے اٹیک ہوا، لے گئے، لاکھوں روپیہ اس کی جیبوں میں تھے، اتنی جیبیں بھری ہوئی تھے شلواروں میں سی کے، ایک جگہ پر 5000 کی گڈیاں، ایک کوئی 1000 روپے کی، 500 کی، 100 کی، 50 کی، 10 کی، وہ سارا نکال لو ڈھیر کر دیا وہاں پر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرنا، اب مجھے تو نہیں، آپ کو تو نہیں پتا نا میں کتنا امیر ہوں یا کتنا غریب، اندازہ ہی لگائیں گے نا، اور میں آپ کو کہوں یار میرا مسئلہ ہے مجھے پیسے دے دیں، آپ نے شاہ صاحب نے پہلے دفعہ مانگا 2 لاکھ روپے اس کو،
1.5 लाख रुपए اس کو. پیسے کتنے ہیں سبحان اللہ. میں نے ایک شخص کی بیٹی میں 50,000 کے کپڑے دیے. اس وقت ہمارے پاس یہ پنڈی سے ایک سینٹر ختم ہوا تو اس نے ساری دکان لا کر ہمیں دے دی کہ آپ شادی میں بچوں کو دیتے ہیں تو کپڑے دیا کرو. بڑی دنیا لے گئی. تو ایک کو میں نے دیے تو وہ لے گیا. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا اس نے نقد پیسے جو نہیں ملے اس نے وہی کپڑے اٹھا کے 5,000 کے بیچ دیے. اسی گلی میں آواز لگائی بیچ میں چلتا بنا. اچھا کس نے خریدے؟ میں نے خریدے. کیا ٹھیک ہے. 1-2 سال گزرے وہ آ گیا. اتنی بڑی اس کی داڑھی ماشاءاللہ بزرگ سفید داڑھی. بس جو اس نے آگے مجھے کہا نا میں مدرسے واسطے آیا ہوں. میں نے کہا تم بھائی جو کپڑے بیچتی تھے اس دکان پہ وہ تو حیران رہ گئے اسے کیسے پتہ لگ گیا. اللہ ننگا کر دیتا ہے نا, اللہ ظاہر کر دیتا ہے. ہم نے وہ بند ہی کر دیا, فائل ہی بند کر دیا. اتنے ظالم لوگ. ایک سوٹ 5-5 ہزار کا اور تو سارے کے سارے 10 سوٹ 5,000 میں بیچ کر چلتا بنا. مفت کا مال, کیا کہتے ہیں, مال مفت دلے بے رحم. تو جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے در حقیقت وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے. آگ لے رہا ہے جہنم کی. اب اس کی مرضی ہے فَلْيَسْتَقِلْ لَا وَلْيَسْتَقْسِمْ, زیادہ لے لے یا تھوڑے لے لے. آگ سبحان اللہ. یہ مال اکٹھا کرنے کی سزا ہے کہ جہنم آگ کا انگارہ لے رہے. ضرورت ہے تو کسی بھائی سے اللہ سے مانگے, پھر کسی بھائی سے. نہیں ضرورت ویسے جمع کرنے کے لیے 1 پلاٹ 2 پلاٹ 3 پلاٹ. ہائے ہائے ہائے. کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ اولاد کے لیے نا, اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے. وہ ہمارے میاں چنو میں ایک آدمی سعودی چلا گیا. اس نے وہاں سے پیسے بھیجے تو بچے کو نہ بھیجے, کھا پی جائیں گے. اس نے ایک عالم کو بھیج دی, کہا میری دکان خریدنا, اپنے نام کرا لینا, میں آؤں گا تو میں اپنے نام کرا لوں گا. وہ دکان 1 2 3 4 5 وہ بیچتا رہا, یہ خریدتا. بڑا نیک آدمی تھا, ولی آدمی کہتے ہیں. سب کو پتا یہ دکانیں اس کی ہیں, بھائی اس نے آئے گا اپنا نام کرا. اچانک اللہ نے اسے بلا لیا امام صاحب کو اوپر, فوت ہو گیا. اسے خبر ملی, وہ تو الٹے پیروں بھاگا. میری دکانیں آ کے تعزیت کی. یہ وہ تیسرے دن اس سے بچوں کو کہا جی میری آپ کے ابو کے نام میری دکانیں, میں پیسے بھیجا کر دوں. انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ذرا یہ دن گزر جائیں غم کے, آپ کی دکانیں آپ کے بہت تسلی ہوگی. مہینے بعد اس نے کہا چلو اب جا کے غم شم ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی وہ دکانیں, اس نے کون سی دکانیں؟ انہوں نے کہا میں وہاں سے پیسے بھیجا تھا. کہتا وہ ہمارے والد کی قبر ہے, جا کے لے لو اس سے دکانیں. ساری قبضہ کر گئے. کہتے وہ ہمارے والد کی قبر ہے, ہمیں دی تھی, تمہیں تو نہیں دی, ابا جی کو دی تھی. ابا جی کو, وہ ابا جی کی قبر ہے, وہاں سے جا کے لے لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بڑی سخت سزا ہے, آگ کا انگارہ. صحیح مسلم 1041. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى دَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ. تم میں سے ایک سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاتا ہے, جنگل سے کاٹتا ہے, اٹھا کر لے آتا ہے, لا کے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے. خیر لہ, یہ بہتر ہے اس کے لیے. کس چیز سے؟ کسی آدمی سے سوال کرے, چاہے وہ اسے دے دے چاہے انکار کر دے, چاہے دے دے چاہے انکار کر دے. آپ نہ انکار کر کر دیکھو گالیاں دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی, اتنے بڑے بڑے, کھ نہ رہے تیرا کہ انکار کر کے دیکھیں. میں نے ایک آدمی کو کئی سال راشن دیا. ایک دفعہ تو
اپنا اٹھا کر لے کر گیا گاڑی میں، خود ڈال کے اس کے گھر پہنچا کر آیا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اب سیٹ ہو گیا، نوکری لگ گئی اس کی بھی، اس کے فلانے کی بھی، سیٹ ہو گیا۔ چلو اس سے ہٹا کے اس کو دے دیتا۔ اس نے شالیمار کھانا ہوتا تھا اس وقت ہمارا، جی لے اس نے وہاں درخواست دے دی، میری کلاشن کو شاہ صاحب کے پاس، اور لال مسجد میں استعمال ہو رہی۔ اس وقت لال مسجد کا معاملہ عروج پر تھا۔ 6 مہینے میں نے کیس بھگتا، 6 مہینے پھٹیکے۔ میں نے کہا بچہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ 6 مہینے کے بعد آخر میں صلح اس بات پر، یا سچو کہتے ہیں شاہ صاحب، میں نے کہا جی اس کا راشن جاری کر دیں۔ پھر وہی میں نے کہا وہ جو فائل اتنی موٹی تیار ہوئی تھی، اس نے کہا جی وہ ساری وائنڈ اپ ہوگی، اس کا راشن جاری کر دیں، میری درخواست۔ میں نے تو پھر راشن جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ کسی کو نہ دے کر دیکھیں، اللہ کریم کرم فرمائے۔ ہائے ہائے، یہ ہے امام مسلم اس حدیث کو لائے 1042 آخری حدیث سنیں تاکہ یہ چیپٹر ختم۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه المسألة قد يكد بها الرجل وجه، یقیناً لوگوں سے مانگنا اور سوال کرنا اپنے آپ کو یعنی اپنے چہرے کو، وجہہ اپنے چہرے کو نوچنا ہے۔ نوچتے کیسے ہوتے ہیں؟ ناخن بڑے بڑے ہونا، اس سے آدمی نوچتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ چمڑی اترتی ہے چہرے سے۔ کسی لوگوں سے مانگنا اور سوال کرنا ایسے ہے جیسے اپنے چہرے کو نوچتا ہے۔ فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك، اب وہ چاہے گوشت باقی رکھے چاہے نہ رکھے، مرضی اس کی، مرضی اس کی۔ یعنی کتنی تکلیف دہ عمل ہے، تکلیف دہ۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ماں ان کے ناخن جلدی نہیں کاٹ نہیں دیتے وہ ماں کو، تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کے پنجہ مارتے ہیں، اور مارتے ماں چھین جاتے ساری، پھر ماں کو اس وقت تکلیف ہوئی۔ تو کسی سے سوال کرنا اپنے آپ کو نوچنا ہے۔ اب اس کی مرضی اپنے چہرے پر گوشت رکھے نہ رکھے۔ الا ان يسأل رجل ذا سلطان او ينزل به امر لا يجد منه بدا، یہ آدمی کسی بادشاہ یا صاحب اقتدار شخص سے سوال کرے، یا اس پر کوئی ایسی آفت، مصیبت، پریشانی آ پڑے جس سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تاوان اتنا لگ گیا۔ موسیٰ بن نصیر یاد آیا مجھے، کمانڈر چیف، بہت بڑا مجاہد رحمہ اللہ، مدینہ کی گلیوں میں مانگتے پھرتے تھے، اور کبھی اس کا عروج تھا موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ، بہت بڑا فاتح۔ اس پر توان اتنا لگا دیا جو گورنمنٹ آئی ان کے مخالف کہ وہ پورا نہیں کر سکتے۔ کسی نے پوچھا موسیٰ یہ کیا؟ اس نے کہا دیکھو انہوں نے توان اتنا لگا دیا، یا اتنا آگ لگ گئی، کوئی ایسی مصیبت پڑ گئی نا، کوئی جیل میں چلا گیا، پیچھے کوئی شے نہ رہی، پھر اس بادشاہ سے جا کے مانگے، صاحب اقتدار کو یہ بات پہنچائے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا نا، چھرے مارے گئے ان کو قتل کرنے کے لیے سنیوں نے، یہ شروع سے چلا آ رہا تھا تو کہ ایک بابی تو قتل کرو جنت فردوس ملے گی۔ اس نے داؤ لگایا، آپ زخمی ہو گئے، شدید جیل میں چلے گئے، پکڑ لیا اس بندے کو ہسپتال میں۔ جو آپ کو ہوش ہے، آپ نے پہلا سوال کیا اس بندے کے گھر، جو جیل چلا گیا، اس بندے کے گھر شام کا کھانا پہنچاؤ۔ کس کے گھر؟ علی کس کے گھر؟ قاتل کے گھر۔ انہوں نے کہا جی اس نے کہا بس جا کے کھانا پہنچاؤ، وہ تو جیل چلا گیا، بچے کیا کھائیں گے؟ وہ تو پاگل کسی نے کر دیا نا، مولوی نے یہ کیا تھا نا، مفتی قریشی نے ان کو پاگل، گورنر والے قادری کو۔ جب یہ اندر ہونے لگا تو پھر بھاگا پھرتا بابا نواب کے پیچھے، اسٹام بنواتا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنا ہی ان کا ہوتا ہے۔
جتنے مہینے وہ جیل رہا نا، ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کے گھر سے اس کے گھر راشن جاتا رہا کہ وہ بکاری نہ بن جائے۔ وہ جیل سے چھوٹ کے آیا، آپ نے لکھ دیا میں نے سے کوئی نہیں معاف کیا اس کا، آیا تو گھر پہنچا، انہوں نے پہلا سوال کیا بھوکے مرے ہو؟ اس نے کہا جس کو تو نے مارنے کی کوشش کی اسی کے گھر سے صبح شام روٹی آتی تھی۔ سیدھا مسجد میں آیا، پیروں میں گرا، معافی مانگی، الحدیث ہو گئی۔ یہ کردار ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔